حد ہوا کرتی ہے ہر ظلم کے افسانے کی، رنج سہنے کی، علم سہنے کی، کربلا خواب خلیلی کی مکمل تعبیر، کربلا نور الہی کی مجسم تنویر، یہی آیات قرآنی کی مکمل تفسیر، کربلا حق و صداقت کی ہے اکمل تصویر، کربلا کرتی ہے بیدار شعور انسان، کربلا کرتی ہے بیدار شعور انسان، کربلا ہی نے جھنجھوڑا ہے ضمیر انسان، کربلا فاطمہ زہرا کے گلابوں کا چمن، کربلا احمد مرسل کے اصولوں کا چلن، کربلا ہی تو ہے قرآن کے پاروں کا وطن، کربلا ہی سے ہے ایمان کی دنیا روشن، زندگی کی جہاں خیرات بچا کرتی ہے، رحمتوں کی یہاں سوغات ملا کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم ٹی وی کی جانب سے میں سیدہ تحریم کاظمی آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور جیسے کہ ہمارا موضوع ہے اس پروگرام کا زمین کربلا، تو کربلا ایک ایسی سرزمین ہے جس پر خداوند متعال کی نظر خاص ہے، کہ جہاں پر یہ وہ سرزمین کہ جہاں پر ملائکہ کی آمد و رفت ہے اور گروہ خاص کی دائمی جائے قیام ہے۔ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں انبیاء کے ساتھ بے شمار واقعات جو ہے وہ پیش آئے ہیں، ایسی سرزمین کہ جو بہت سے انبیاء اور اوصیاء کی جائے تدفین بھی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ تمام انبیاء اور ملائکہ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء نواز رسول کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ گریہ و نالہ کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے عزیزان کہ جہاں زائر حسین جو ہے وہ کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں، کیوں نہ ہو اس مقام پر، کیوں نہ کھینچے کھینچے چلے آئے۔ یہ اس مقام پر سید الشہداء امام حسین ابن علی نواز رسول کی قبر اطہر موجود ہے، اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کی خاک تمام امراض کی دوا اور ہر خوف میں امن اور سلامتی بخشنے والی ہے۔ لہٰذا عزیزان ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف زمینوں کی جو اہمیت ہے مادی حوالے سے جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ وہ زمین جس سے سونا، چاندی، فیروزہ یا دوسرے وسائل برآمد ہوں، ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے قابل کاشت جو ہوتی ہے، جو زرخیز زمین ہوتی ہے، قابل زراعت زمین جو ہوتی ہے، اور مختلف اقسام کی جڑی بوٹیاں اور مختلف اقسام کی درخت والی زمین جو ہے وہ اس زمین سے مختلف ہوتی ہے کہ جو شور زدہ ہوتی ہے، یعنی شور زدہ زمین ہے۔ تو یہ ایک جیسی ہی زمین ہے کہ شمار نہیں ہوتی اگر ہم مادی لحاظ سے دیکھیں، اور معنوی لحاظ سے بھی جو ہے وہ زمینیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کہ بہت توجہ کیجیے گا عزیزان کہ خداوند متعال نے جیسے یہ نظام جو بنایا ہے بڑی حکمت کے ساتھ بنایا ہے، اور اس کی جو تخلیق کی ہے، اس کی تخلیق کی ترتیب میں خاص حکمت ہے۔ کسی چیز کی پہلے اور بعد میں تخلیق بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ روح بدن سے پہلے تخلیق کی گئی، چاردہ معصومین علیہ السلام کی خلقت تمام مخلوقات سے پہلے ہوئی ہے۔ لہٰذا زمین کعبہ اگرچہ دوسری زمینوں سے زیادہ قدیم ہے، لیکن زمین کربلا کی تخلیق کے اعتبار سے تمام زمینوں حتیٰ کہ زمین کعبہ سے بھی مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کربلا کو کئی ہزار سال کعبہ سے پہلے تخلیق کیا اور اس کو جو ہے متبرک بنایا، متبرک قرار دیا، مقدس قرار دیا۔ تو عزیزان ہم دیکھتے ہیں کہ سرزمین کربلا خدا کے قرب و کرم کی وجہ سے زمین کا پاک ترین حصہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کعبہ معنوی اعتبار سے ایک مقام خاص رکھتا ہے، لیکن زمین کربلا کے مقابل نہیں ہے۔ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے زمین کربلا کو یعنی کعبہ کی زمین سے 24,000 سال قبل جو ہے وہ پیدا کیا، یہاں تک کہ روز قیامت زمین کربلا کو فرشتے جنت میں لے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسی بہشت کی زمین پر بھی فضیلت دے گا اور اسے اپنے دوستوں کا مسکن قرار دے گا، اور جنت میں زمین کربلا ایسی روشن ہو رہی ہوگی جیسے اہل زمین کے لیے چاند و سورج روشن ہوتے ہیں۔ تو
وہ زمین ندا کرے گی، وہ صدا دے گی کہ میں وہ مقدس ترین زمین ہوں کہ جس میں جوانان جنت کے سردار امام حسین ابن علی سید الشہداء نواسۂ رسول فرزند زہرا فرزند علی المرتضیٰ کا جسد اطہر اور جو ہے جسم مبارک مدفون ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں عزیزان کہ جب پروردگار عالم نے کعبہ کو خلق کیا تو کعبہ نے جو ہے وہ فخر کیا اپنے اوپر اور کہا کہ مجھ جیسی زمین اس سے پہلے خداوند متعال نے خلق نہیں کی۔ جیسے ہی یہ فخر کیا تو ایک ندا ایک پروردگار عالم نے زمین کعبہ کو وحی کی کہ اے زمین کعبہ اپنے اوپر فخر نہ کر، کیونکہ تمہاری حیثیت وہ یعنی ہم نے تجھ پر، میں اپنے عزت و جلال کی، خداوند متعال زمین کعبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے زمین کربلا کو تجھ پر وہ فضیلت عطا کی ہے، وہ ایسی فضیلت ہے کہ سمندر میں، یعنی بہت توجہ کیجیے گا عزیزان، کہا کہ سمندر میں ایک سوئی کو بھی جو بویا جائے تو سمندر کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے کربلا کی زمین پوری کائنات کی زمینوں سے افضل ترین ہے۔ اے زمین کعبہ اگر کربلا کی مٹی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ تو جب کہا کہ اے پروردگار عالم نے زمین کعبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے زمین کعبہ عز و انکساری اختیار کرو اور میرے حکم کے سامنے جو ہے سر تسلیم خم کرو اور زمین کربلا سے خود کو کبھی بھی بہتر نہ سمجھو۔ پھر خدا نے زمین کربلا کی خصوصیت کچھ اس طرح بیان فرمائی کہ اس سرزمین کی مٹی کو ہر درد کی دوا میں نے قرار دیا ہے، فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ ہر روز اس کی زیارت کو جائیں اور اس کی مٹی بطور تبرک عرش پر لائیں، اور پھر فرمایا کہ اس جگہ دفن ہونے والی پر میں جو ہے وہ عذاب نازل نہیں کروں گا اور روز قیامت حساب نہیں لوں گا، کیونکہ یہاں پر میرے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند جوانان جنت کا سردار ابا عبداللہ الحسین اپنے خاندان اور بہترین اصحاب کے ساتھ یہاں پر شہید ہے اور دفن ہے۔ تو جس وقت زمین مکہ نے یہ خبر سنی اس وقت شدید گریہ کیا۔ بہت تعجب کی بات ہے نا کہ زمین کعبہ نے یعنی زمین جو مکہ کی جو زمین تھی اس نے یہ سن کر جو ہے وہ گریہ کیا۔ تو اب سوال یہ یہاں پر ذہنوں پر آتا ہے کہ کیا جو ہے زمین کیا کلام کر سکتی ہے، کیسے ممکن ہے کہ زمین جو ہے وہ گریہ کرے؟ اس حوالے سے جو ہے ہم قرآن کی آیات پر روشنی ڈالیں گے کہ جیسے کہ قرآن میں سورہ اسراء میں آیت نمبر 44 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان اور زمین خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض یعنی جتنے بھی یہ جو زمین اور آسمان خداوند متعال نے خلق کیے ہیں یہ تمام کے تمام جو ہے تسبیح کرتے ہیں خداوند متعال کی۔ اور سورہ دخان آیت نمبر 29 میں ہے کہ فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، یعنی قوم فرعون کی ہلاکت سے قبل بس آسمان اور زمین نے ان پر گریہ نہیں کیا۔ تو اس آیت سے واضح یہ ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین کا گریہ کرنا ممکن ہے۔ تو لہٰذا عزیزان ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ اور سنی حضرات نے بہت سی روایات میں نقل کیا ہے کہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام پر آسمان اور زمین نے گریہ کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خداوند متعال نے زمین کو بچھایا تو کربلا میں اس جگہ کو میرے لیے منتخب کر لیا، اسے ہمارے شیعوں کے لیے پناہ گاہ قرار دیا، اور یہ ہمارے شیعوں کے لیے دنیا اور آخرت میں امان کی جگہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کربلا کے حوالے سے عزیزان فرمایا ہے کہ جبریل سردار الملائکہ نے کہا کہ زمین کا پاک ترین مقام ہے اور اس کی حرمت جو ہے وہ تمام جگہوں سے زیادہ ہے۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن سے امام حسین علیہ السلام کربلا میں دفن ہوئے، آپ علیہ السلام کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ
جو ہے خداوند متعال نے قرار اس کو دیا۔ تو یہ زمین ہمیشہ مقدس ہے، متبرک ہے اور مبارک ہے، رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی، یہاں تک کہ یہ جنت کا جو ہے اعلیٰ ترین مقام خداوند متعال نے اس کو قرار دیا ہے، جہاں خداوند متعال اپنے اولیاء کے لیے اس کو بہترین جگہ قرار دیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کربلا کی خاک ہے، یہ خاک بہشت ہے، خاک جنت ہے۔ اور میں ایک روایت، بہت پیاری سی روایت آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب ایران میں بادشاہ کے زمانے میں، شاہ کے دور میں، ایک انگریز جو ہے وہ آیا عیسائی مملکت سے، بڑا عالم تھا، بہت ہی قابل تھا، وہ نہ جانے کتنے علوم میں ماہر تھا، اور جب وہ آیا تو وہ اس لیے آیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسلام کو جو ہے وہ باطل کر سکے۔ بادشاہ کے سامنے آیا کہ میں آپ کے علماء سے ملنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ میرا مذہب جو ہے وہ حق پر ہے۔ بادشاہ نے اپنے زمانے کے تمام علماء کو جمع کیا، اور اس میں جو ہمارے شیعہ کے بہت بڑے عالم ملا محسن فیض کاشانی جو ہے وہاں پر موجود تھے، ان کو بھی بلایا گیا تھا۔ تو جب اس انگریز کو بلایا گیا تو آپ نے، جب وہ انگریز بیٹھا تو محسن فیض کاشانی نے مسکرا کر کہا کہ جب کوئی ملک کسی کو بھیجتا ہے تو کسی حکمت والے کو، کسی علم والے کو بھیجتا ہے، تو تمہیں کیوں تمہارے ملک والوں نے بھیجا؟ وہ کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، جبھی میری حکومت نے جو ہے مجھے بھیجا ہے، اور میرا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی ہاتھ پر کوئی بھی چیز رکھے، یعنی اگر کوئی اپنے ہاتھ پر کوئی بھی چیز رکھے گا تو میں پہچان لوں گا، میں جان لوں گا اپنے علم کے ذریعے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اچھا، جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت ملا فیض محسن کاشانی جو ہیں، انہوں نے فوراً جو ہے اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی بند کی اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ جیسے ہی یہ پوچھا، اس کی جو انگریز تھا، جو کہتا تھا کہ میں اتنے علوم سے ماہر ہوں، اتنے علوم سے واقف ہوں، اتنے علوم میں ماہر ہوں، اس کی پیشانی میں پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور اس کا رنگ جو ہے چہرے کا وہ زرد پڑ گیا۔ ملا فیض کاشانی نے کہا تم اتنی چھوٹی سی بات نہیں بتا پا رہے ہو، کہتے ہو کہ تم صاحب علم ہو۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسم، ان کی ماں جناب مریم علیہ السلام کی قسم، میں جانتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کی مٹھی میں کیا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ کہا کہ اچھا جانتے ہو تو بتاؤ کہ کیا جانتے ہو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ کہا کہ آپ کے ہاتھ میں خاک بہشت ہے، لیکن حیران اس لیے ہوں کہ آپ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، اور آپ کے ہاتھ میں یہ جنت کی خاک کس طرح، یہ کیسے آ گئی ہے۔ تو ایک مرتبہ ملا فیض کاشانی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میرے ہاتھ میں خاک کربلا ہے، میرے ہاتھ میں وہ خاک ہے کہ جس پر نواسہ رسول سید الشہداء امام حسین ابن علی کی جو ہے قبر مبارک موجود ہے، اور آپ کا جسد اطہر وہاں پر موجود ہے، مدفون ہے۔ اور میرے جو ہے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ خاک کربلا ہے، اور قیامت کے دن یہ جو ہے یہ جنت سے جڑ جائیں گی۔ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جیسے ہی اس عیسائی نے یہ سنا تو اس نے حقانیت کا اقرار کیا، کہ کہا کہ جو کچھ آپ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے وہ سچ بیان کیا ہے۔ کہا کہ اگر تم اس چیز پر ایمان رکھتے ہو تو ابھی کلمہ پڑھو اور اسلام لے آؤ، اسلام پر ایمان لے آؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں واقعی اسلام جو ہے وہ سچا دین ہے، اور یہ کہہ کر جو ہے اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوں۔ تو عزیزان، آپ نے دیکھا کہ یہ معجز نما ہے کربلا کی زمین، کربلا کی خاک، جو انسانوں کے دل کو منقلب کر دیتی ہے۔ تو زمین کربلا جنت کے ٹکڑوں اور بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آخر میں خداوند متعال سے دعا کروں گی کہ خداوند متعال ہم سب کو حقیقی معنوں میں، حقیقی معرفت کے ساتھ کربلا کی زیارت نصیب فرما، ہمیں زائر امام حسین علیہ السلام بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حد ہوا کرتی ہے ہر ظلم کے افسانے کی، رنج سہنے کی، الم سہنے کی۔